رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیات 23، 24 اور 25 اس رکوع کی ہم نے پہلے پڑھ لی تھی گزشتہ نشست میں، اور 26 سے 30 کا بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ان کا آج گفتگو ان پر کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم معاشرتی اصول جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کی مضبوطی کے لیے دیے ہیں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے دیے ہیں، معاشرے کے استحکام کے لیے دیے ہیں، تو ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی رہی ہے تو وہ جو انسانی معاشرہ ترقی کرتا رہا ہے اس کے حساب سے آتی رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں ابتدائی باتیں آ گئیں، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے اب باقاعدہ قبیلے کی صورتیں اختیار ہو چکی تھیں، تو اب وہاں پہ ایک معاشرتی احکامات 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں دے دیے گئے، احکام عشرہ جو تورات کے آئے ہیں، ان کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید کے ان 2 رکوعوں میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو عظیم سلطنتیں وجود میں آ چکی تھیں، امپائرز وجود میں آ چکی تھیں، اور ظاہر ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو دنیا کے خاتمے سے پہلے دنیا نے گلوبل ولیج بننا تھا۔ اگر اس وقت کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا تو اللہ کو تو معلوم تھا، تو گلوبل آرڈر بھی ہونا چاہیے جو تمام نوع انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت دے کر، مکمل ہدایت دے کر، الہدا دے کر بھیجا گیا، اس لیے کہ اب معاشرے نے اس سے آگے کوئی بڑی چھلانگ نہیں لگانی تھی، تھوڑی بہت اسی رخ پر مزید ارتقاء تو ہونا تھا، لیکن کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی بیسک فرق آ جانا، ایسا کچھ نہیں ہونا تھا۔ لہذا آپ کو کامل ہدایت دے کر بھیجا گیا۔ یہ تدریج ہے جو تاریخی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسرا ہم نے جو اس معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندان کو سمجھا جاتا ہے۔ خاندان اصل میں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، پہلی ڈائمنشن تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی پہلا تعلق ہے جو 2 انسانوں کے مابین قائم ہوا دنیا میں، حضرت آدم اور اماں حوا کے درمیان۔ اب اس کی اگلی ڈائمنشن ہے کہ جسے ہم اولاد اور والدین کا تعلق کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں اولاد اور والدین کا ذکر تو آ گیا ہے، یہاں جو میاں بیوی کا ذکر نہیں آیا، وہ ہم علیحدہ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ تحریم کی روشنی میں جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ میاں بیوی کی جو آپس کے تعلق کی جو ہے وہ کیا بنیاد ہونی چاہیے، ظاہر ہے وہ محبت کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا۔ خاندان کے ادارے کے اندر مطلوب ہے کہ محبت ہو، مودت ہو، آپس کا تعلق بڑا محکم ہو، اس کے بغیر تو وہ تعلق استوار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو وہ نقصان جو پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کی گویا باؤنڈریز مقرر کر دیں کہ اس جذبے کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے، ان سے باہر نہیں چلا جانا چاہیے، وہ ہم نے علیحدہ پڑھ لیا۔ لیکن یہاں میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ بحث نہیں کی تھی، اس سے پہلے والی باتیں تو سارا پچھلی باتوں کا اعادہ یا خلاصہ ہو گیا، لیکن اب جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ نئی بات ہے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنا ہے، اور خاندان کے ادارہ کا پہلی جو اکائی ہے وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، پھر ان کی آگے اولاد ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے ایک ادارے کی، اور اس سے اگلی پھر ڈائمنشن ہوگی دونوں بھائیوں کا آپس کا تعلق، یعنی بہن بھائیوں کے آپس کی رشتے، یعنی یہ تیسری جہت ہو جائے گی خاندان کے ادارے کی۔ یوں ہی پھر آگے بات بڑھتی ہے، پھر وہ آپس میں اگلا جب وہ شادیاں ہو جائیں گی تو وہ میاں بیوی ہو گئے، اور پھر ان کی آگے اولادیں ہو گئیں تو وہ ماں باپ ہو گئے، اور پھر ان کی اولادیں آپس میں بہن بھائی ہو گئی، تو یہ اسی ترتیب سے انسانی معاشرہ جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو قرآن مجید کی رہنمائی بھی جب ہم لیتے ہیں تو اس اصول کو سامنے رکھیں کہ پہلا استحکام جو مطلوب ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے۔ یہ مجھے یہاں پہ اس لیے بتانا پڑا کہ جب والدین کے ساتھ ہم تقابل کرتے ہیں تو اس بات کو بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ بیوی کے بھی کوئی حقوق ہیں، اور اس رشتے کو بھی مضبوط رکھتے ہیں۔ میں نے ایک خطیب صاحب کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جمعے کا بھرا مجمع ہوتا ہے، ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے جمعہ پڑھنے، ہو سکتا ہے بعض لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں جمعہ پڑھنے آ جاتے ہوں۔ اب وہاں پہ وہ بتا اسی طرح یہی آیات پیش کر رہے تھے، یہیں سے وہ خطاب کر رہے تھے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے بات کی
یعنی اس میں یہاں تک بات کو پہنچایا، بیوی کو داشتہ کہا اور ماں کے احسانات گنوائے، اور اس کے بعد بتایا کہ داشتہ کی خاطر تم ماں کے حقوق کو پامال کرتے ہو. تو یہ تقابل بالکل غلط ہے. ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، باپ کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کسی اور کو تھرڈ پارٹی کو بیچ میں انوالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا اپنا استحکام درکار ہے. ہمارے معاشرے میں یہی عدم توازن ہے. مرد ناکام انسان ہے، وہ اپنے آپ کو ایک اچھے مینیجر کے طور پہ، گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ایک مینیجر ہونا چاہیے، اسے اس ادارے کو جو ہے اس کا مدیر ہے، وہ اسے لے کے اس ادارے کو چلنا چاہیے. اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ دو متحارب کہہ لیں یا چلیں جن کے درمیان ایک نیچرل کانفلکٹ ہے ان کو بیلنس کر کے چل سکے. یہ تو اس کا کام ہے. وہ دو ترازو جو ہوتے ہیں نا پلڑے ترکڑی کے، اور اس کے اوپر ڈنڈی لگی ہوتی ہے، وہ ڈنڈی ٹیڑھی لگا دیں آپ تو پھر تو کام ہی خراب ہو گیا. تو ہمارے مرد ٹیڑھے ہیں جو وہ بیلنس قائم نہیں کر سکتے، اور پھر یا تو وہ جھک جاتے ہیں بیوی کی طرف اور ماں باپ کے حقوق کا اطلاف ہوتا ہے، یا وہ پھر کامل طور پر ماں کے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو لے کے آئے ہوتے ہیں، جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی نے پالی ہوتی ہے، پوسی ہوتی ہے، وہ کوئی بکری تو نہیں ہوتی، وہ کوئی بھیڑ تو نہیں ہوتی، اور اس کو پھر غلام سے بھی بدتر درجے میں وہاں اس گھر میں جو ہے وہ ملتا ہے، جو ہے وہ حیثیت. تو یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے. پہلا درجہ وہ ہے، پہلا رشتہ وہ ہے جو قائم ہوا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے. لیکن یہ کہ یہ میاں بیوی کے رشتے کے استحکام کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اگر والدین کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، یہ بات مشاہدے میں آئے گی کہ بھئی جب اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو ان کی محنت کا صلہ لوٹاتی نہیں اور شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے اندر سے اولاد کو پالنے اور پوسنے کا جذبہ ماند پڑ جائے گا، ڈھیلا پڑ جائے گا، سست پڑ جائے گا کہ اولاد کو میں کیوں اس کے لیے اتنی مشقت اٹھاؤں. جب یہ چیز کمزور پڑ جائے گی تو پھر اپنا تعلق بھی بڑا کمزور پڑ جائے گا. کیونکہ جہاں تک سیکسول ارج کا تعلق ہے تو اس کو تو پورا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مغرب میں نہیں اختیار کر لیے گئے ہیں. خاندانی نظام تو پھر برباد ہو جائے گا نا. تو یہ تو وقتی طور پر سیکس ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے خاندان کو مستحکم کرنے میں، لیکن مستقل طور پہ تو نہیں کر سکتا. وہ تو آدمی پرانا ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی پرانی ہو گئی تو بیکار ہو گئی، تو بندے بھی جب تعلق پرانا ہو گیا تو پھر اب اس کے اندر وہ چاشنی تو اور وہ کشش تو نہیں رہتی. پھر آدمی نئے دنیا تلاش کرنے میں نکل کھڑا ہوتا ہے. عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب یہ اولاد ہوتی ہے کہ جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. تو اولاد سے اگر وہ محبت باقی نہ رہے اس خطرے کی وجہ سے کہ کل یہ ہمیں پے بیک نہیں کریں گے، بڑھاپے کا ہمارا سہارا نہیں بنیں گے، اور انسان کے کام نہیں آئے گا، اور اپنی اولاد کام نہیں آئے گی اور خون سفید ہو جائے گا، تو پھر الٹیمیٹلی وہ خاندان کا وہ جو پہلی اکائی ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. تو یہاں پہ اس کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ پہلا تعلق تو وہ مضبوط رکھنا ہے، اور جنہوں نے پھر یہ محنت کر کے اولاد کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اب ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ وہ جو اب ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، کام کرنے کے جوگے نہیں رہے ہیں، اب اس کو جو انہوں نے تمہارے اوپر محنت کیا اس کا پورا بدلہ دو. تو خاندان کے ادارے کے اندر یہ پھر دوسرے نمبر پر آئے گا. حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، اب یہ شکر کا ایک جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا ایک حق ہے جو آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. آپ کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جواباً آپ اس کے لیے جو ہے شکر کا جذبہ آپ کے اندر جو ہے وہ بروئے کار آئے. یہ وہ چیز ہے جب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ کے حق کے بعد جو دوسرا حق آئے گا وہ ماں باپ کا آئے گا، کیونکہ پالنے میں، پوسنے میں، تربیت دینے میں، ضروریات پوری کرنے میں سب سے زیادہ جو آپ پر توجہ فرمائی ہے، رحمت کی ہے، وہ اللہ نے کی ہے. یہ آکسیجن اس نے دی، یہ زمین کا فرینڈلی ماحول اس نے دیا، یہ خیمہ بنا کے جس کے اندر جیسے وہ آکسیجن ٹینٹ ہوتا ہے، یا جیسے وہ جو بچہ کمزور پیدا ہو تو اس کو رکھ دیتے ہیں ہاسپٹل میں ایک خاص ماحول کے اندر، تو اس طرح اللہ نے اس کائنات کے اندر زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں آرام سے. تو یہ رحمت یعنی اللہ کی رحمت ہے، اور وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. تو پہلا نمبر تو اللہ ہے، اللہ کا احسانات اس کے بعد جو دوسرا نمبر آئے گا وہ ہے کہ جو ماں باپ کا ہے. تو اس اعتبار سے ترتیب یہی بنے گی، جب حقوق کی بات آئے گی تو اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا آئے گا. کیوں؟ اللہ کے احسان کے بعد دوسرا سب سے بڑا احسان ایک انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے ماں باپ کا احسان ہے، لہٰذا وہ حقوق کی اس فہرست میں بھی دوسرے نمبر پر آئیں گے. لیکن بعض لوگوں، یہ سب کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک عمومی بات ہے.
ہو سکتا ہے کہ کسی کے والد اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہوں، اور اس کی والدہ بھی کچھ عرصے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اب وہاں وہ مشقت، وہ محنت کسی اور نے کی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی سائنس کے اصول تو نہیں ہے جو ٹوٹیں گے نہیں، یہ انسانی سطح کے اصول ہیں، ان میں ہمیشہ مطلب کہیں نہ کہیں استثناءات بھی موجود ہوتے ہیں، مستقل نہیں ہوتے ہیں یہ، تو عمومی طور پر یہی ہوتے ہیں۔ وہ اکثریت کی بات یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا احسان پھر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے بندے کے اوپر، کہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہوتا ہے، لہذا ان کا ذکر پہلے آ گیا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک معاشرے کو ہم نے بنانا ہے پرامن معاشرہ، ایک معاشرے کو ہم نے چین والا معاشرہ، یہ جو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، جو ایک دوسرے سے دکھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور یعنی معاشرے کو عذاب بنا کے رکھتے ہیں، گلیاں ہماری مصیبت بن جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ہنگامے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تو نہیں تشکیل دینا چاہتا ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جہاں امن ہو، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، دوسرے کے جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہو، اس کی تکلیف پر اس کی مدد کو پہنچا جاتا ہو، جیسے کہ وہ ریاست مدینہ تھی یا مدینہ کا معاشرہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند بھی ہوں۔ تو اب یہ والا معاشرہ تشکیل دینا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ والدین کے حقوق آ گئے۔ اب اس کے بعد اگلا جو نمبر آیا ہے وہ معاشرے میں ان لوگوں کا ہے کہ جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ دنیا میں اللہ ہے عادل، اور تو عادل و قادر ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات۔ یہ تو فیکٹ ہے نا، دنیا نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں وہ عدل نظر نہیں آتا۔ کسی کو اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے کہ اس کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے کہ جو کچھ کسی مخلوق الحال کی بچوں کو میسر نہیں آتا۔ تو کسی کو اتنی دولت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے وہ جسے ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں، فاقے آتے ہیں، ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، اور سر کے لیے چھت نہیں ہے میسر۔ یہ بھی ایسے لوگ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، اور یہ کہ ان کی زندگی ایک یعنی اس کو دیکھ کر ایک حساس آدمی تڑپ اٹھے، اس طرح کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اب یہ تقسیم کیوں ہے، یہ اس کی علیحدہ حکمتیں ہیں، لیکن ہے تو صحیح۔ بہرحال چونکہ یہ ہمارا مضمون ہے، ہم اسے ذرا یہاں تفصیل سے زیر بحث لا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو سمجھ لیجئے دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی۔ پہلی بات یہ سمجھیے، دنیا امتحان کے لیے، یہ اللہ کے انعام کی جگہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دے لی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور کسی کو اللہ نے مخلوق الحال رکھا ہے اور اسے فاقے پڑ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے بزرگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی سزا اسے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ نہیں، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنگ دستی سے آزمایا ہے اور کسی کو خوشحالی سے آزمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اس کی اگر آپ نے مثال سامنے رکھنی ہو تو مثال بڑی پیاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ ایک اس میں چودھری صاحب ہوتے ہیں، ان کا اسی طرح کا بڑا قیمتی لباس ہوتا ہے، لباس فاخرہ پہنتے ہیں، ویسی ہی ان کی نشست ہوتی ہے، ویسا ہی ان کو گھر دیا جاتا ہے ڈرامے میں۔ اسی کا ایک چوکیدار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے جھکی ہوئی کمر ہوگی، اس کے فاقہ زدہ جسم ہوگا، اور کپڑے میلے کچیلے ہوں گے۔ یہ چوکیدار کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا چوکیدار ہے۔ اسی کی مجلس کا ایک میراثی بھی ہوگا جس کا کام ہوگا جھکتے لگانا، وہ بھی اسی کردار کے مطابق اس کا ہیولا بھی ہوگا۔ اب یہ پرفارم کر رہے ہیں اپنا اپنا کریکٹر، ہر کردار اپنا کردار نبھا رہا ہے۔ جب فیصلہ ہوگا کل کہ یہ جو ڈرامہ اختتام پذیر ہوا ہے اس میں سب سے اچھا کردار کس نے ادا کیا، تو ہو سکتا ہے چپراسی جیت جائے، وہ جو ایوارڈ ون کرے ہو سکتا ہے چپراسی ہو جو اس نے کریکٹر نبھایا ہو سکتا ہے میراثی سب سے آگے نکل جائیں، ضروری تو نہیں کہ چودھری صاحب ہی کو بلند مقام مل جائے، ایوارڈ ہو سکتا ہے میراثی لے جائیں۔ یہ دنیا کی بھی ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بادشاہ بنا دیتا دنیا میں تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یہ ریلوے چلتی ہے
ٹھیک ہے کوئی چلانے والا ہے، کوئی جو ہے انجن بنانے والا ہے، کوئی اور جو ہے ٹکٹ کاٹنے والا ہے، لیکن اگر وہ روڑی کوٹنے والا نہ ہو، وہ جو ہے پٹڑی بچھانے والا نہ ہو، جو دھوپ میں تپتی دھوپ میں جا کے یہ سارا کام کرتا ہے، یہ ریل چل سکتی ہے افسروں کے سر پہ؟ تو سب کو افسر بنا دیتا تو وہ کام کون کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جس کو کوئی بلند مرتبہ دنیا میں مل گیا اس پر اللہ زیادہ خوش ہے، اور جس کو اللہ نے کمزور بنایا اس سے اللہ اتنا خوش نہیں ہے۔ اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ رسولوں کے انکار کے پیچھے ایک بڑا عامل یہ رہا ہے کہ بالعموم اللہ تعالیٰ نے رسول جو پیدا کیے ہیں وہ غریب لوگوں میں سے، اور غربت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اسی معاشرے میں جو چودھری لوگ ہیں جن کے پاس بڑی فراوانی ہے ان کو یہ نہیں ملا، تو انہوں نے یہ اس کو دلیل بنایا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہمارے پاس بھی تو جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ ہم سے زیادہ راضی ہے، ہم سے زیادہ خوش ہے، ہمیں اتنا اس نے خوشحال رکھا ہے، تو اگر یہ کلام اللہ کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ بھی ہمارے پاس آتا۔ یا اگر اتنی بڑھیا شے، یہ واقعی اگر کوئی بڑھیا شے ہے اور یہ ان کے پاس آئی ہے تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں اتنا دولت مند بنایا، اتنا سردار بنایا، دنیا کی یہ دولت ان کو کیوں نہیں دی؟ یہی بات فرعون نے کہی تھی، یہ دیکھتے نہیں اسے، یہ میرے مقابلے میں کتنا کمتر انسان ہے، یہ کدھر سے اللہ کا رسول ہو گئے ہیں؟ اور یہی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ قرآن مجید لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مجید ان دو بستیاں طائف اور مکہ، ان دو بستیوں کے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ اب عظیم کا ان کے اپنے ایک سمجھ کے مطابق جو ہے وہ معیار تھا کہ جس کے پاس اتنی اولاد ہو، اتنی بیویاں ہوں، اتنی دولت ہو، اتنی بڑی حویلی ہو، رات اس کی مجلس میں اتنے لوگ آتے ہوں، وہ ان کی نظر میں عظیم آدمی ہے، اور جو یتیم ہو ان کی نظر میں وہ عظیم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا دینے کا معیار تو نہیں ہے، دیکھنے کا معیار یہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایک معیار بنا لیا۔ تو بہرحال اس وقت بات سمجھنے کی یہ تھی کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایک طرح کا کریکٹر دیا اور کچھ لوگوں کو دوسری طرح کا کریکٹر دیا، اور اس سے ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا ہم پر احسان ہے اگر ہمیں کچھ نعمتیں مل گئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اور بعض اعتبارات سے غربت کا امتحان آسان ہے اور یہ جو خوشحالی کا امتحان ہے یہ مشکل ہے، اس میں اللہ کو بھول جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور اب اس سے پھر ایک معاشرے کے اندر پھوٹ پڑتی ہے، کیوں؟ جہاں محرومی ہوگی وہاں حسد جنم لے گا، جہاں محرومی ہوگی وہاں پہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا احتیاج جو ہے انسان کے اندر ایک کمی، اس کی اپنی ایک کمپلیکس اس کے اندر کریٹ کر دے گی۔ اب اس سے معاشرے کے اندر عدم استحکام کا بڑا خطرہ پیدا، طبقاتی کشمکش کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، یہ معاشرہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اور یہ جو دنیا میں انقلاب آئے، جو مزدوروں نے انقلاب بپا کیے ہیں، یہ جو مارکس نے جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا تھا اور لینن نے جس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ یہی تقسیم تھی، یہ قدرت کی یہی تقسیم تھی۔ اچھا، اس پہ بڑا پیارا کامنٹ ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے۔ علامہ اقبال نے شیطان سے وہ کامنٹ کروایا ہے کہ یہ پاگل مارکس یہ مساوات قائم کرنا چاہتا ہے، جو گریباں فطرت نے چاک کیے ہوں ان کو یہ جو ہے ان کی منطق اس کی رفو گری کیسے کر سکتی ہے، یعنی یہ اونچ نیچ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو فطرت کی تقسیم ہے، فطرت کے چاک کیے ہوئے گریباں ان کی اس محنت سے رفو نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اس وقت کے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، پھر اس اونچ نیچ کے تصور۔ اچھا، یہ ہمارے آج کل بھی اکثر آپ دیکھیں گے کہ سیاستدان اسی چیز کو بنیاد بنائیں گے، یعنی ایک سیاسی تحریک اٹھانے کے لیے جب بھی انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو بہرحال یہ شے ایک بنیاد بنتی ہے، اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زیادہ دولت دی ہے، وہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاس جو اضافی آیا ہوا ہے یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے میرے پاس چھوڑا ہوا ہے، میرا امتحان لینے کے لیے کہ وہ حق میں اس تک پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا۔ اور اگر یہ حق میں اس تک پہنچا دوں گا
تو میری ذمہ داری ہے، میں اپنے امتحان میں سرخرو ہو جاؤں گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، سکون ہوگا، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، اور جب سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی تو اس طرح کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، تو بندہ مزدور کے اوقات تلخ نہیں ہوں گے، ایک ویلفیئر کا بندوبست معاشرے کے اندر موجود ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ امن سے رہ رہے ہوں گے، معاشرے کا استحکام وجود میں آئے گا، اور یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہوگی، تو ایک پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا، فساد کی جڑ مک جائے گی۔ یہاں اب سمجھیے ان باتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کے آئے ہو جو آپ کا پڑوسی نہیں لا سکتا، کھانے پینے کی کوئی فروٹ لے کے آئے ہو، کوئی بھی ایسی شے آپ کے گھر میں آئی ہے جو آپ کے پڑوسی کے لانے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اب بہترین طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس میں اس کو شریک کر کے دونوں مل کے کھاؤ، ایک اصول تو یہ ہو گیا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں، آپ میں بھی اپنی بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی لے کے آ سکو، تو پھر چھپا کے کھاؤ، تاکہ اس کے ہاں کوئی حسرت جنم نہ لے، اس کو اپنا آپ کوئی پیچھے نہ نظر آئے۔ اب ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے، ہم تو یہ بھی بتاتے ہیں یہ شے میں نے براہ راست جو ہے وہ کندھار سے منگائی ہے، یہ انگور جو ہے نا کندھاری انگور ہے، اور یہ میں منڈی سے نہیں لے کے آیا ہوں، میرے وسائل ہیں، میرا جو ہے وہ رابطے ہیں، میرے تعلقات ہیں، میں نے سیدھا کندھار سے منگائی ہے یہ شے۔ اور یہ جو آپ نے میرا دیکھا نا یہ سیٹ جو ہے واٹر سیٹ، یہ میں نے فرانس سے منگایا ہے، اور یہ میں نے گلگت سے منگایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اصل جذبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا کہ میں تم سے کتنا آگے ہوں، خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ یہاں تو ہم الٹی گنگا بہا رہے ہوتے ہیں، تو یہ شے معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، ایک اضطراب پیدا کرتی ہے، ایک حسرت پیدا کرتی ہے، اور اپنے امن کے ساتھ دوسرے کا امن بھی تباہ ہوتا ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو ان آیات کی سمجھ بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب حق کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا حق، والدین کا حق، اور والدین کے حق کے بعد اگلا حق آ گیا قریبی رشتہ داروں کا، اور فرمایا حق کا ان کا حق، والمسکین، رشتہ داروں کے ساتھ دوسرے آگے مسکین، محتاج، جو کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ ان کا ارادہ اتنا قوی نہ ہو، اللہ نے ویسے سست اور کاہل بنایا ہو۔ وہ دعا نہیں ہے وہ اعوذ بک من العجل والکسل، تو وہ جو کسل مندی ہے، جبن اور کسل، یہ جو کسل مندی ہے یہ بھی تو انسان ایک بیماری ہے جو لاحق ہو سکتی ہے، جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے، یا یہ کہ ان کی کوئی اور مطلب نفسیاتی وجہ ہے یا جسمانی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو گئے، مانگنے والے ہو گئے، تو اب اگر وہ جو محتاج ہیں آپ کے معاشرے کے، ان کا حق، وابن السبیل، مسافر کا حق۔ اچھا مسافر اس لیے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے مسافر امیر ہو، اپنے گھر میں امیر ہو، لیکن جب وہ سفر پہ نکلا ہے کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کی جیب کٹ گئی ہو، کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، ڈاکہ پڑ گیا ہو، تو وہ بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ اچھا سارا کچھ اس کے پاس ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی جگہ پہ وہ بالکل ہی مجبور ہو جائے۔ بلکہ مجھے آج صبح کی بات بتاؤں، جس جگہ پہ میں نے نماز پڑھی فجر کی، اس کے بعد لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں ایک گاڑی، کوئی اس کی بریک کا کوئی مسئلہ ہوا، بڑی وہ پبلک سروس گاڑی جو وہ اس نے آ کے ادھر کھڑی کر لی، اللہ نے فضل کیا، گاڑی کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں سے وہ سارے مسافر اترے، اب انہوں نے جا کے صبح کا وقت تھا، کسی ہوٹل پہ کھڑے ہو کے اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی تھیں، وہ جو بھی ہوائج ضروریاں ہوں یا جو بھی ناشتے وغیرہ کا ہو۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کے رک گئے جہاں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا مسجد جو تھی، اس کو جو بھی مسجد کی انتظامیہ ہے وہ واش روم کو تالا لگا کے چلے گئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بندے بڑے مجبور ہو کے آ گئے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اب اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بڑے عالی شان ٹوائلٹس ہوں اور بڑی بہترین ان کے سارے انتظامات ہوں، کہ اب تو وہ ضرورت مند ہو گئے، اور کیسی ضرورت لاحق ہو گئی۔ تو یہ ہے مسافر کا کام کہ وہ تو کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی احتیاج کا شکار ہو سکتا ہے، تو مسافر کا حق۔ یہ ہمارے سامنے اس میں جو اہم ترین بات رکھی گئی وہ حق کی بات آئی، بھئی ان کا کیا حق ہے؟ ایک مسافر ہے، جا رہا ہے، اس نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے کہ اس کا میرے اوپر کوئی حق قائم ہو گیا کہ جس کا میں نے اسے بدلہ دینا ہے؟ ایک مسکین ہے، اس کا کون سا حق ہے میرے اوپر؟ حق تو کسی احسان کے بدلے میں ہوگا نا۔
چلیں قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے ابھی محروم ہو گیا ہو، کسی وقت اس نے مجھے برفی کھلائی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں بچہ تھا تو چلیں اس کا تو کسی بھی درجے میں سمجھ میں آتا ہے، یہ محتاج کا اور یہ مسافر کا یہ حق میرے اوپر کیسے عائد ہو گیا؟ تو ایک تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ انسانی سماج، اس میں کسی بھی درجے میں کہیں پہ بھی بیماری آئے گی نا، اب یہ جیسے یہ ابھی کورونا والی بیماری ہے، میں تو دوسری بیماری کی بات کروں، کہیں کوئی کریکٹر اگر خراب ہوگا تو اس کے اثرات، جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو یہ ہر آدمی گویا پورے معاشرے کو گندا کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہوتا ہے، تو اس کا حق اسے مل جائے گا تو وہ اطمینان سے رہے گا، تو وہ جو ہے وہ اس گندگی سے بچ جائے گا۔ تو ایک تو اس معنی میں اسے لے لیں کہ معاشرے کا امن جو ہے اس کو قائم رکھنے میں ہر فرد کا حصہ شامل ہے، ہر فرد ہے وہ کس کے مقدر کا ستارہ؟ ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد کی اپنی جگہ پہ رول ہے، جو آپ جس امن سے گزر رہے ہیں تو گویا اس کا حق آپ کے اوپر قائم ہو گیا، اس حق کو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ معنی ہے، لیکن دوسرا وہ معنی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے، وہ رب العالمین ہے، اپنی اس مخلوق کے لیے اس نے وسائل اتارے ہیں اور ان کی ضرورتوں سے وافر اتارے ہیں۔ یہ بڑا غلط تصور ہے کہ جی آپ آبادی کو مینج کریں، وسائل کم ہیں، کھیتی تھوڑی ہے، آپ کیسے کھلائیں گے اولاد کو؟ یہ تو بے ایمانوں کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، زمین پر اس نے حساب سے اتارے ہیں، لیکن وہ حساب ضرورت سے جتنے ضرورت مند ہیں اس سے اوپر ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ مثلا اگر فرض کریں یہاں پہ 10 خرب ٹن گندم چاہیے تھی تو اس نے 12 خرب ٹن پیدا کرنی ہے، 8 یا 9 نہیں کرے گا، الا یہ کہ کوئی سزا دینا چاہتا ہو۔ آپ کی ضرورت سے زیادہ آکسیجن اس نے رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ پانی کے ذخائر اس سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ، اسی پر ہر شے کو قیاس کر لیجئے، گوشت ہو، دالیں ہوں، ہر شے ہو۔ یہ ہماری ویسے ہی وہ جو الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں محتاجی سے ڈراتا رہتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں آبادی بڑھ گئی تو کھائیں گے کہاں سے، وگرنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو آبادی ہوتی ہے اس سے زیادہ وسائل زمین پر اتارتا ہے۔ یہ اس کا وہ رب العالمین ہے، اس نے سب کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، ضرورت نہ پوری کرے تو رب العالمین کا تقاضا نہیں پورا ہوتا، تو وہ تو خود کہہ رہا ہے میں سارے جانوں کا رب ہوں، سب کو کھلاتا ہوں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس لیے کہ پہلے ایک مسئلے میں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ تو صرف ایمانداروں کے لیے ہے، تو اب انہوں نے جب رزق کی دعا مانگی تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، جو کافر ہوں گے ان کو بھی کھلاؤں گا، دنیا میں تو سب کو دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ رزق اللہ نے سب کے لیے وافر اتارا ہے۔ اب یہ کہ کچھ لوگ تھے فعال اور کچھ لوگ تھے سست، کچھ لوگ تھے باصلاحیت اور کچھ لوگ تھے کمزور صلاحیتوں کے مالک۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ اور یہ کیوں کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کا نظام چلانا تھا، کسی کو مسل طاقتور کر دیے وہ مزدوری کرے گا، کسی کا جو اعضائے جو ہے فکریہ اور قوائے فکر جو ہیں ان کو مضبوط کر دیا، وہ سوچ بچار کرے گا، کسی کو کسی اور معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلائز جو ہے وہ صلاحیتیں دے دیں، یہ تقسیم کر دی۔ اب جس کے یہ والی جو صلاحیت زیادہ ہے اور جس کے اندر محنت کا جذبہ زیادہ رکھا، وہ ان وسائل پر زیادہ جو ہے وہ ان کی پوزیشن لے لے گا، زیادہ اس کے حصے میں آ جائیں گے، زیادہ اس کے پاس آ جائیں گے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کسی اور کا حق تھا جو اس کے پاس آ گیا۔ قانون کی نظر میں جو مال آپ نے محنت سے کمایا وہ آپ کا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ نے تو سب کے لیے اتارا تھا، لیکن یہ کہ یہ سمٹ کے اللہ نے آپ کے پاس بھیج دیا، اور اس لیے آ گیا کہ آپ کا امتحان اس میں ہے کہ وہ جو دوسرے کا حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو آپ اس تک پہنچاتے ہو یا نہیں پہنچاتے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ آپ بڑے محنتی ہو، یہ نہ سمجھو کہ آپ بڑے باصلاحیت ہو، یہ نہ سمجھو کہ آپ کوئی بڑے جو ہے اللہ کے چہیتے ہو، نہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو صلاحیتیں دی تھی، یہ اللہ ہی نے آپ کو مواقع دیے، نہیں تو صلاحیت ہو، ذہن ہو، عقل ہو، ذہانت ہو، موقع نہ ملے تو آدمی آگے تو نہیں بڑھ سکتا، یا خودکشی کرے گا پھر، کیونکہ ذہین آدمی اب کیسے جیے، وہ مزدوری تو نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس ایک ہی راستہ کھلا رہے گا، یا خودکشی کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا تو شاعری کرے گا،
رونے دھونے والی شاعری کرے گا. اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ کچھ دم شم لگائے گا یا گھونٹ بھرے گا, پنگ پیے گا یا دم لگائے گا, یہ لگے دم مٹے غم, یا یہ کرے گا, یا اس سے آگے پھر ڈاکے مارے گا کہ دوسرے کا پیٹ پھاڑو, اپنی ضرورت پوری کرو. تو یہ چیز ہے کہ اس سے پھر بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ضرورتیں تم پوری کرو, ان کا حق تھا جو تمہارے پاس آ گیا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اب یہ دیکھیے, مال ہے میرے پاس, میری ضرورت پوری ہو گئی, میں نے کھا پی لیا جو میں نے کھانا تھا, اولاد کو کھلا پلا لیا جو ان کو کھلانا پلانا تھا. اس کے بعد جو ضرورت سے زائد ہے اس کو یا تو میں معاشرے میں صدقہ کر دوں گا, خیرات کر دوں گا. اب صدقہ خیرات سے مجھے ایک بات یاد ہے جو میں نے پیچھے کہنی تھی, رہ گئی. یہ جو ہوتا ہے نا, جب آپ نے کچھ کھانے پینے کو آپ کو ملا, دوسروں کو نہیں ملا, تو میں نے کہا حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہا چھپ کے کھا لو یا دے کو کھاؤ. تو یہیں پہ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں, تو یہ بھی فرمایا نا کہ صدقہ حسد سے بچاتا ہے. آپ کو خطرہ ہو نا کسی کو حسد ہو جائے گا, تو صدقہ کریں, خیرات کریں, تو حسد جو ہے وہ کیوں بھائی, اس کی بھی ضرورت پوری ہو گئی تو اب اسے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے آپ کے مال کو, صدقہ کرنے سے وہ حسد سے محفوظ ہو جائے گا. تو اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ آپ نے صدقہ نہیں کیا, آپ کا جو اضافی مال ہے اس کی ایک انتہائی صورت تو وہ ہے نا جو کنجوس مکھی چوس قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ جو سینت کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے, اور پتہ اسے یہ جی اب اتنے بلین ہو گئے ہیں, یہ تو بالکل اسٹوپڈ بندہ ہے نا. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پھر اس مال کو جو اضافی ہے اس کو گل چھرے اڑانے کے لیے استعمال کرتا ہے, اللہ میں لگاتے ہیں, چلیں جی دبئی میچ دیکھ آتے ہیں, چلیں ایک رات بسر کراتے ہیں, چلیں سوئٹزرلینڈ کا چکر لگا آتے ہیں. اب تو ہمیں تو یہ پرانی باتیں یاد ہیں, آج کل پتہ نہیں کدھر جاتے ہوں گے, کوئی نئی ہو سکتا ہے کچھ جو ہے غاریں بنا لی ہوں جو جہاں خدا کی شان دیکھنے جاتے ہوں. تو یعنی یہ مشغلے ہوتے ہیں, پھر عیاشیوں میں بندہ پڑ جاتا ہے, پھر ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی میرا گھر باقیوں سے ذرا اونچا بن جائے, عالیشان بن جائے, میری گاڑی ذرا باقیوں سے ذرا بہتر ہو. پھر ادھر انسان وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں, کپڑے جو ہیں وہ میرے فرانس سے سل کے آئیں, اور جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ کچھ شالیں آئیں, تو پھر اب ان چکروں میں بندہ پڑ جاتا ہے. یہ ہے تبذیر, بلا ضرورت چیزوں پر مال خرچ کرنا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ضرورت پر خرچ کرنا اسراف ہے, یعنی حد سے زیادہ خرچ کر دیا. بھائی 2 روٹی سے بھی آپ کا کام چل رہا ہے, خام خواہ 4 ٹھونس لیے آپ نے, تو اب یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی, اسراف کیا ہے. 2 جوڑے کپڑے سے کام چل جا سکتا ہے, آپ نے 10 12 25 رکھ لیے, یہ اب وہ اسراف کا کھاتا ہو گیا. کپڑا ضرورت تھی اس میں زیادہ ہو گیا, بلا ضرورت ایک شے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں آپ نے خرچ کر دیا, یہ تبذیر ہے. اب فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ جو مبذر ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اب دیکھیے شیطان کا کام کیا ہے, شیطان کا کام ہے تیلی لگانا, لڑائی پیدا کرنا. یعنی شیطان فسادی ہے, وہ چاہتا ہے فساد ہو معاشرے میں. اللہ چاہتا ہے معاشرے میں امن ہو, شیطان چاہتا ہے فساد ہو. یہ شیطان فساد پیدا کرتا ہے. سب سے پہلا فساد وہ پیدا کرنا چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان. یہ جادو ٹونے میں بھی زیادہ چکر میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے. اب تو پتہ نہیں اوپر بھی چلی گئی ہے بات, تو اب تو حکومتیں بھی اسی کے سر پہ چلتی ہیں, لیکن پرانے وقتوں میں تو یہی ہوتا تھا. قرآن مجید میں بھی اسی جادو کا ذکر کیا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جائے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں. تو اس والے جادو کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جس کے بل بوتے پر اور لمبے لمبے کام کیے جائیں وہ کوئی اگلی بات ہے, وہ کوئی جادو سے بھی کوئی اوپر ہی کی معاملہ ہے. خیر, وہ جن و انس کا اپنا چکر ہے, وہ جو بھی شیطانی کام ہے. تو یہاں پہ ہم جو بات سمجھنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے فساد پیدا کرنا. جہاں شیطان کا داؤ لگے گا وہ فساد پیدا کرے گا, اور سب سے زیادہ خوشی اسے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے ہوتی ہے. یہ تو اس کا پہلا کام ہو گیا.
لیکن یہ کہ جہاں جہاں داؤ لگے، اگر اولاد اور والدین کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو بھی بڑی اچھی بات ہے، یعنی ایک دوسرے سے جھگڑا۔ اچھا، یہ جو فسادی طبیعت ہے، یہ فسادی طبیعت آدم کی نہیں ہے، یہ شیطان کی طبیعت ہے۔ اپنی اس طبیعت کو وہ انسان کے اندر انجیکٹ کرتا ہے۔ پھونک مارنے کا مطلب، ہم جو بھی پھونک مارنا ہے تو پمپ کرنا، یعنی بھڑکانا۔ تعوذہم عزا، تم دیکھتے نہیں یہ شیاطین آ کر، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین فتعوذہم عزا، ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو جو ان کافروں کے اوپر، تو وہ انہیں خوب بھڑکاتے ہیں، انہیں خوب ابھارتے ہیں، انہیں پمپ کرتے ہیں۔ اس میں اس درجے کی بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ، آپ رات کو، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی تو آپ رات کو قبرستان چلے گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا بستر پہ نہیں ہوں، انہیں تو کوئی اور ہی شک آیا نا، وہ حضور کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں پایا تو حضور نے کہا اچھا آپ میرے پیچھے آ گئی ہو، تو حضور تو سمجھ گئے ساری بات، تو انہوں نے فرمایا تم نے مجھے نہیں دیکھا، تم نے غیرت کھائی؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کی صحبت سے محرومی ہو تو غیرت بھی نہ کھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا شیطان تھا جس نے تمہیں غیرت دلائی ہے تو حق، کوئی شک نہیں ہے حق تھا، لیکن یہ کہ اس حق کی خاطر بھڑکانے والی کوئی طاقت بھی تو ہے۔ اس پہ وہ آگے وہ بات ہے نا کہ انہوں نے کہا شیطان کا میرے ساتھ کیا کام؟ تو حضور نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مسلمان کر لیا ہے۔ وہ آخری والا حصہ تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کا پورا پس منظر یہ ہے۔ تو اب یہ جہاں پہ حق مارا جائے گا وہاں شیطان کو آ کے بھڑکانے کا موقع ملے گا، وہاں آ کے شیطان کو اپنی تیلی لگانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ حقوق اگر پورے ادا ہوں تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا، پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہم یہ بات کہتے بھی ہیں جہاں ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں نا، یہاں کا فلسفہ ہے کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تو خواہ معاشرہ ہو خواہ گھر ہو، جہاں ظلم ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ یعنی ظلم کا خاتمہ وہ کیسے ہوگا؟ جب حقوق پورے پورے مل رہے ہوں۔ تو اگر آپ حق دیں گے تو امن قائم ہو جائے گا، تو گویا حق ملے گا تو امن ہوگا۔ اب وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ معاشرے میں دو معیار قائم کر لیتے ہیں، امیروں کا معیار علیحدہ، غریبوں کا معیار علیحدہ۔ اب ہیں سارے آدم کی اولاد، رگوں میں وہی خون ہے جو دوڑ رہا ہے، ایک کو اوپر دیکھ کر دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ آپ کہیں اسے محرومی کا احساس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں اس کو شیطان بھڑکائے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دفعہ نہ اثر ہو، 10 دفعہ نہ اثر ہو، لیکن کسی وقت تو خون اسرائیل جوش میں آ جائے گا نا۔ کوئی کمزور لمحہ اس کے اندر وہ بھڑکیلا پن، اور پھر اگر معاشرے میں شیطان کوئی ایسی دعوت بھی کھڑا کر دے کہ جس میں طبقاتی کشمکش کا ذکر ہو، یا یہ کہ اس کو بھڑکاوا دیا گیا ہو، تو پھر کیوں نہیں اس چیز کی طرف لوگ لپکیں گے اور پھر پیٹ پھاڑیں گے، اور پھر جس کے ہاتھ پہ چھالے نہیں نظر آئیں گے تو اس کو قتل کریں گے، تو پھر فساد یہاں تک پہنچے گا۔ وہ اتنی ہی سی بات تھی نا کہ وہ ملکہ سے کہا گیا جی ہمیں روٹی نہیں میسر، فرانس کی ملکہ کو، تو اس نے کہا جی ڈبل روٹی کھا رہے ہیں، روٹی نہیں میسر تو۔ اور اب ہمارا وزیر ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تو 9 دانے چینی کے کم کھائیں، چینی کم کھانا شروع کر دیں نا، 1 کپ چائے کا کم کر لیں۔ یعنی ہم اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے، ہم یہ تبذیر نہیں چھوڑیں گے، ہم وی آئی پی پروٹوکول نہیں چھوڑیں، تم اپنی جو 1 چمچ چینی ڈالتے ہو اس میں سے 9 دانے کم کر کے ڈالو۔ تو پھر تو بڑی کوئی، یعنی امام غزالی کو 1000 سے ضرب دے کے کوئی بڑا صوفی لے کے آئیں جو پھر اس معاشرے کو چپ کی نیند سلائے، نہیں تو پھر ہوگا وہ کوئی رضوی صاحب پکار لگائیں، کوئی اور پکار لگائے، لوگ پھر دیوانہ وار نکلیں گے، پھر ان کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ بنیاد یہ کہ جب اس درجے انسان ضرورت مند ہو جائے اور بے بس ہو جائے مہنگائی کے ہاتھوں اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے ہاتھوں، کہ وہ خودکشی کرنے پہ آ جائے، تو اس معاشرے میں 10 لوگ اگر خودکشی کریں گے تو کوئی سرفراہ نکلے گا جو کہے گا کب تک ہم مریں گے، کیوں نہ ان کو ماریں جو سب کا کھا رہے ہیں۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی حکمرانوں کی، جو ہم کر رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ بھی تو سوچیں نا۔ جب ہم شادی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، پھر ہم اس میں جو جہیز میں جو جس طرح دکھلاوا کرتے ہیں، بارات میں جو کچھ ہوتا ہے، شادی بیاہ کی ساری رسومات، یہ سب تبذیر میں آتی ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اصلیت ثابت نہیں ہے، سب لعنت بن چکی ہے معاشرے میں، اور آگ لگا دیتی ہیں پھر ان لوگوں کے اندر
کس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوتی؟ کس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی؟ تو کون ہے جو کسی کی ایسی جو ہے وہ شادی دیکھے گا ڈول دھمکے والی اور اس کے دل میں خواہش انگڑائی نہ لے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اس طرح بھی آئے؟ اور یہ محرومی پھر اس کے اندر جو شے پیدا کرے، یہ ہے شیطانوں کا کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو فضول رسمیں ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ پھر بن جاتی ہیں انسانوں کے لیے توق، جو ان کے گردنوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان رسموں کے اندر لوگ پھنس کر مزید مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید بے دست و پا ہوتے چلے جاتے ہیں، بے بس ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی جو ہے وہ قیمتی جو ہے ایسٹس وہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آخر میں جو ہے وہ بے غیرتی پہ اتر آتے۔ کیا کریں؟ ہم جو واز کہنے والے ہیں جی بے حیائی ختم کرو، بے حیائی ختم کرو، بابا جی جس معاشرے میں تقسیم دولت کا یہ معاملہ ہو جائے اور اس طرح کی فضول رسمیں ایجاد کر لی جائیں، اس معاشرے میں بے حیائی نہیں ختم ہو سکتی۔ بے حیائی اس معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے، بے حیائی اس معاشرے میں ارننگ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اسی سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور پیٹ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کچھ بھی کرانے پر مجبور کر دے، زندگی برقرار رکھنے اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شیطان پھر کتنا وہ برے راستے تک پہنچا کے لے کے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہے نا، جو آپ نے برائی ایجاد کی، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ تو یہ ایک ہلکا سا کام ہے جو آپ نے شادی میں کر لیا، آپ نے سمجھا کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن اس کے یہ اثرات ہیں جو معاشرے پر پیدا ہوں گے، اور پھر اس کا وبال ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو آپ اسے ہلکا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تب آپ کے سامنے آئے گا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان وہ ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کفر، یہاں کفر ناشکری کے معنوں میں، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ انکار نہیں کیا ہے، ناشکری کیا ہے۔ کوئی دولت اللہ نے دی ہے، کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، کوئی شے اللہ نے دی ہے، وہ نعمت ہے، اس نعمت کی ناقدری کرنا، اس کا مس یوز کرنا، اس کا غلط استعمال کرنا، یہ اس کا کفران نعمت ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا، اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں مزید عاجزی پیدا ہوتی، لیکن اس مقام کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کفران نعمت کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ نے کسی کو اگر چودراہٹ دی ہے، اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، اللہ نے کسی کو دنیا میں خوشحالی اور فراوانی دی ہے، نعمت ہے، اس نعمت سے اپنا کوئی حیثیت بنواؤ اللہ کے سامنے۔ جیسے قارون سے کہا گیا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں جو تمہیں اتنی ساری زندگی ملی ہے نا، یہ نہ بھولو، یہ مستقل زندگی نہیں ہے، اور جو فضل اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے اپنا اللہ کے ہاں اقبال بلند کرانے کا ذریعہ بناؤ۔ اس نے اس کو بھی پھونک کا ذریعہ بنایا نا، اپنے پمپ اینڈ شو کے ساتھ نکلا اور اس کے دنیا کو دکھایا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ اللہ نے زمین میں دسا دیا اس فسادی کو، یعنی اس کو کنکلوڈ اللہ نے اسی پہ کیا ہے کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں نہ علو چاہتے نہ فساد چاہتے۔ تو دولت کے ذریعے سے اپنے آپ کو دوسروں پر برتر ثابت کرنا اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پیدا کر دینا، یہ قارونیت ہے، یہی شیطنت ہے، اور یہی کفران نعمت ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی جس سے اپنا مقام بلند کیا جا سکتا تھا، بجائے اس نعمت سے جو ہے وہ مقام بلند کرنے کے، اس نعمت کو معاشرے میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس سے بڑا کفران نعمت اور کیا ہوگا؟ اسی میں سمجھ لیجئے کہ اس کو پھر ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا لو، یہ اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے۔ یعنی پہلا تو یہ تھا نا کہ معاشرے میں جو پیچھے رہ گئے صدقہ خیرات دے کے ان کو ساتھ لے کے چلیں، دوسرا یہ تھا کہ آپ تبذیر نہ کریں۔ اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے تبذیر کی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ شادی اس اصول پر ہو سکتی ہے، یعنی اس معیار پر، کم از کم یہ اتنا کچھ تو خرچ ہونا چاہیے۔ اب جو وہ خرچ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا؟ قرض مانگے گا، مجبور ہے نا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کسی سے قرض لینا ہے، اب وہ جس سے قرض لینے آیا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ دیتا ہوں، واپس 15 لاکھ لوں گا، یہ سود ہے۔ اور یہ سود وہ یہ ہے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے ساتھ پھر جڑ جائے گا۔ جیسے کسی کو مخبوط الحواس شیطان نے کر دیا ہو، آخرت میں یہ سود خور اس طرح اٹھیں گے۔ اور یہ آیا کہاں پہ؟
سورہ بقرہ اس سے پہلے 2 رکوع ہیں جس میں صدقے کا ذکر ہے، خیرات کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں مالوں کا خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور تیسرا رکوع یہ ہے کہ جو صدقہ خیرات کرنے کے بجائے، یعنی جب ضرورت مندوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ مانگنے آتے ہیں تو ان کو صدقہ کر دو، یہ کام کرنے کے بجائے ان کی ضرورت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، ان کی ضرورت کیوں بنتی ہے کہ انہوں نے ضروریات زندگی کے لیے ایک معیار ایسا بنا دیا ہوتا ہے کہ جس کو عام آدمی میٹ نہیں کر سکتا ہے، تو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سود خور وہ ہیں کہ اب کیا آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو سمجھایا، لیکن ہم ہیں کہ اس کو بڑی ہلکی شے سمجھ لیتے ہیں۔ یقین مانیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کسی یعنی اور حرام کو اس سے بچتے ہوں، اس کو ہم اتنا بڑا حرام ہی نہیں سمجھتے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں اور سب سے چھوٹا یعنی چھوٹے بڑے ہیں، سب سے باریک والا حصہ یعنی گناہ ہے بہت بڑا، کوئی ہمالیہ ہے، اس میں آپ نے کوئی جو ہے وہ اسے پھاڑا، اس چٹان کو، اس کے چھوٹے بڑے حصے ہو گئے، جو سب سے چھوٹا رہ گیا نا، سب سے چھوٹا، اس گناہ کا جو وزن ہے وہ اس گناہ کے برابر ہے کہ جیسے کسی آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی۔ تو اب جو بڑے حصے ہوں گے ان کا کہاں پہنچے گا؟ یہ بھی ہے کہ بھائی میں نے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اس طرح کی بھی روایات ہیں۔ زنا کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ دیکھیں نا، قریب معلوم ہوتا ہے نا، ایک طبیعت کو بھلا تو نہیں لگتا، بیان کرتے ہوئے بندہ ذرا رک جاتا ہے کہ یہ بات کہوں یا نہ کہوں۔ اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ بات کیوں آئی؟ مطلب اس کی تشبیہ کسی اور کے ساتھ بھی تو دی جا سکتی تھی، مثال کے طور پر کوئی اور شے بھی تو پیش کی جا سکتی، اس کے ساتھ کیوں جوڑا ہے؟ گہرا تعلق ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اونچ نیچ ہوگی اور بے حیائی نہ ہو، جن کے پاس زیادہ وسائل ہوں وہ عیاشی نہ کریں، تو عیاشی دوسرے کی بیویوں پہ ہی کریں گے نا، کسی اور کی بیٹیوں ہی پہ کریں گے، جہاں محرومی ہوگی وہاں پہ کریں گے۔ تو معاشرے سے سود وصول کرنے کا ایک طریقہ عیاشی بھی ہے۔ تو مال کا جو نشہ چڑھتا ہے تو بندے کو پھر مست کھوتا بناتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ، یہ سارا شیطانوں والا کام ہے، یہ ایک اعتبار سے شیطنت نہیں ہے، یہ جس طرف سے بھی، جیسے وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر مشہور ہے، جو گلی پکڑ کے جاؤ آگے شیطان ہی ملے گا کھڑا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا۔ اب یہ خاص استثناء ہے جو بیان کیا گیا، ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہوئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرتا ہے، معروف ہو گیا ہے معاشرے میں، ضرورت مند آدمی جس کو بھی ضرورت پیش آئے اسے پتہ ہے یار ایک خدا ترس بندہ ہے، تو میں اپنی ضرورت جب بھی ہوگی تو میں اس کے پاس جاؤں گا تو میری اللہ چاہے گا تو ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ حالات دنیا میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، امیر آدمی بھی کسی وقت ضرورت مند ہو سکتا ہے ابھی بھی اس کے ایسٹ سربو میں ہوں، اس وقت مطلب اس کے وہ گھر کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہ ہوں اس کے پاس، ایسا ممکن ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ جو بھی آپ کے سرکل ہے اس کے اندر کوئی، آج کل ایک بات چل رہی ہے نا کہ وہ جو سپلائی چین بریک ہو رہی ہے، تو اس کی سپلائی چین اگر کہیں بریک ہو جائے تو اس طرح کی اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس طرح کی سچویشن بنے تو کتنی فرسٹریشن ہوگی، بندہ کتنا بے قرار ہوگا، کیونکہ اس کی تو وہ پوری روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے، صرف روٹین نہیں پورا سرکل ڈسٹرب ہو رہا ہوا ہے، اس نے کہیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، پیچھے سے کہیں سے آنے ہوتے ہیں، وہ کہیں بریک ہو گیا ہے تو وہ پورا اس کا سرکل ڈسٹرب ہے، تو وہ تو اب اسے نیند نہیں آ رہی ہوگی بغیر جب تک کہ وہ کوئی نیند کی دوائی نہ کھائے، اوپر سے ضرورت مند پہنچ گیا جی میری بیٹی کی شادی ہے 5 لاکھ روپیہ فوراً چاہیے، تو اس وقت تو بندہ جو ہے نا پھٹنے کو آیا ہوتا ہے، اور گھر والے بھی مانگیں تو غصہ ہی آتا ہے، تو منگتا آ جائے تو پھر تو مہا غصہ آئے گا۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے، ایک طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو اس طرح آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوا کرو، یہ اچھائیاں برائیاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آج مشکل آ گیا ہے تو کل اتنی سہولت بھی تو اللہ نے آپ کو دی ہوئی تھی، ذرا حوصلہ کرو، ذرا ہمت کرو، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو، جو ہے نا وہ اپنا جو اللہ نے 2 کندھوں کے اوپر ایک بھیجا رکھا ہے سر آپ کا، تو اس کا کنٹرول جو ہے ہونا چاہیے جسم کے اوپر اور انسان کی زبان کے اوپر۔ تو اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، جب تم خود منتظر ہو، انتظار میں ہو
اور اس کی وجہ سے تمہیں اعراض کرنا، اما تورزن انہم، وہ سوالی سے تمہیں اعراض کرنا پڑے، اس سے درگزر کر، مطلب اس سے صرف نظر کرنا پڑے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے تم قابل نہ ہو، اس لیے کہ تم خود ابتغاء رحمت من ربک، کہ اپنے رب کی رحمت کے ترجوہاں امیدوار ہو، یعنی خود ضرورت مند ہوئے ہو، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اس کو میسور، ہلکی بات کر کے، آسانی کی بات کر کے تو اس کو رخصت کر دو، یعنی اس موقع پہ سختی سے پیش نہ آؤ۔ ایک تو اس کی وہ اتنی امید لگا کے آیا تھا اور آپ سے وہ جو ہے وہ نا امید ہو کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس ہوتا تو آپ اسے دے دیتے، لیکن اس کا بھی تو سوچو نا، اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایک جگہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، اوپر سے آپ جھڑک بھی دو گے، اپنا غصہ بھی، اپنی تکلیف بھی اس پر ظاہر کر دو گے تو اس کا غم دوہرا ہو جائے گا۔ تو گویا اس کو بڑے اچھے انداز میں اور یہ خیال کرتے ہوئے، بلکہ یہ بھی تو احساس ہو سکتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکا، ایک کمی اور احتیاج کا اگر احساس ہوگا تو پھر بڑے اچھے انداز میں آپ اسے رخصت کریں گے، اس کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اصل میں یہ ہے وہ روح جس کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں معاف کریں، یہ ہماری جو عام بول چال کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی سوالی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں معاف کرو، اس معاف کرو کی اسپرٹ یہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم معاف کرو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ کے معنی میں، یعنی ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ معاف کرو والے نہیں ہوتے، وہ معاف کرو کا معنی اصل میں جو اس وقت ہمارے دل کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے وہ دفع ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، تو وہ اس سینس میں نہیں ہے معاف کرو، وہ معاف کرو نہیں ہے، بلکہ وہ معاف کرو اس معنی میں ہے کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکا، آپ ایک امید لے کے میرے پاس آئے تھے اور نا امید واپس جا رہے ہو، تو اس پر میں معافی چاہتا ہوں، اس پر میں آپ سے درگزر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے قول میسور، قولا میسورا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ باندھ نہ لو اپنی گردن کے ساتھ، یہ عربیوں کا محاورہ ہے کنجوس آدمی کے لیے، یعنی ایک ہوتے ہیں نا جیب ہوتی ہے، ہاتھ جیب کی طرف گیا، اس کا جیب کی طرف نہیں جاتا، وہ ادھر ہی اٹک گیا گویا نیچے نہیں جا رہا، مکھی چوس قسم کا آدمی ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، یہ کنجوس آدمی۔ تو ایسا نہ کرو کہ تم کنجوس ہو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بس ساری جیب خالی کر دو، ہاتھ کھول دو، ہر طرح کا کھول دینا، یہ دونوں ایکسٹریم جو ہیں یہ ہوتی ہیں۔ کنجوس لوگ آپ نے ایسے ایسے با کمال کنجوس اللہ نے پیدا کیے ہوتے ہیں، اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتے، ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، وہی پھٹے پڑانے کپڑے، کروڑ پتی بندہ، ارب پتی لوگ، لیکن یہ کہ وہ ان کی شکل دیکھ کے معلوم ہوتا ہے بھیک مانگنے والے، بلکہ سچ مچ کے بھیک مانگنے والے بھی دیکھیں جن کی مری روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں، سچ مچ کے بکاری، وہ پتہ نہیں اب بندہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ ایوبیہ گئے ہوں تو خیرہ گلی سے نیچے ایک موڑ ہے بڑا، اس سے ایک سڑک بھی نکل کے آگے جا رہی ہوتی ہے، ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا جس کی ٹانگیں جو ہے وہ اس طرح کی ہوئی ہوتی تھی، پتہ نہیں صحیح والی تھی یا ویسے ہی تھی، اس کا باقاعدہ اس کے جاننے والوں نے بندوں نے بتایا مری روڈ پہ اس کے جو ہے نا وہ ٹویوٹا ہائیسٹ چلتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ پرماننٹ مانگتا ہے، پکا عادت بن گئی ہے اس کی، وہ مانگنے والا ہے، لیکن وہ تو ایک اور کیس ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے محنت سے کمایا ہے لیکن نہ اولاد پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنی جان پر خرچ کرتے ہیں، صرف سینتنے کے لیے، گننے کے لیے کمایا ہے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ تو چونکہ انہوں نے خرچ کیے نہیں ہوتے، ان کی اولاد نے سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ خرچ کیسے کرنے ہیں، پھر جب وہ مرتے ہیں تو پھر یکدم ڈھکنا اٹھتا ہے اور وہ بھک سے اڑ جاتے ہیں، جیسے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے، اس طرح وہ پھر یکدم جاتے ہیں، کیونکہ آگے سے لکھا ہی نہیں، تربیت ہی نہیں ہوتی نا کہ خرچ بھی کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ تو بتایا کہ نہ آپ کنجوس بنو اور نہ پھر، اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مانگنے آ گیا، جی اللہ والا آ گیا ہے، اللہ نے بندہ بھیجا ہے، اب وہ بندہ ایک دم ابو ذر غفاری بن گیا کہ جو ہے بس میں تو اب فاقہ بھی کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اب گھر جانے کے کرائے کی بھی ضرورت نہیں، جو میرے پاس ہے سارا اس کو دے دو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پچھتاوا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اوہ میں نے پیسے تو سارے اس کو دے دیے، اب گاڑی والے کو کہاں سے دوں گا۔ تو ایسا نہیں، یہ دونوں ایکسٹریم کی صورت ہیں، اور جو اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا بھی پاس رکھو اور یہ کہ اس کی بھی ضرورت کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا ایمان دیا ہوتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کیا، وہ گھر کا سارا سامان لے کے حضور کے پاس آ گئے، حضور نے سارا قبول بھی کر لیا۔ وہیں پہ ایک صاحب اسی موقع پر ایک اینٹ سونے کی اٹھا کے لائے تو حضور نے فرمایا یہ آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ انہوں نے اصرار کیا تو حضور نے ان کو دے ماری، وہ تو اس کی سر پہ نہیں بجی، نہیں تو وہ اس کا یعنی سر پہ لگتی، تو فرمایا کہ پہلے دے دیتے ہیں اور بعد میں پچھتا کے اس کا اجر بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اب یہ حضور جانتے تھے نا کہ یہ اس شخص کا وہ ہمت نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کی ہمت ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنا ظرف دیکھتے ہوئے، اپنی ضرورت دیکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ضرور اپنانی چاہیے اور بچوں کو بھی ضرور سکھانی چاہیے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَقْصُورًا، اور نہ اسے کھول دو ہر طرح کا کھول، یعنی خوب سارا ہی خرچ کر دو۔ اچھا یہ گھر کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی ایک تو وہاں خرچ کرنا ہے نا کہ جو آپ نے کسی کو صدقہ خیرات کے طور پر دیا، ایک یہ کہ آپ کے گھر کے خرچے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھر کے خرچوں میں بھی کنجوس ہو اور ضرورت کی چیزیں بھی نہ لے کے آتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی فضول خرچ ہو اور خامخواہ جو ہے وہ چیزیں لے کے آ جاتا ہو جو ضائع ہوتی ہوں۔ تو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَقْصُورًا، اور پھر اس کے بعد بیٹھے رہو ملامت زدہ ہو کے، افسوس کرتے ہوئے، اور یہ کہ گھاٹا اٹھا کے، نقصان اٹھاتے ہوئے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اب وہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ خود بیان کر دی۔ بے شک یہ تیرا رب ہے جو رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے، تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی آ گیا ہے جو میں نے پہلے نہیں بیان کیا۔ اس تقسیم کے اندر ایک اور حکمت بھی ہے، یعنی کچھ کو زیادہ دے دیا، کچھ کو کم دے دیا، بیسیکلی امتحان کے لیے ہے۔ جب بندہ مومن کو کم دیا ہے، اس میں اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے کہ اس کا ظرف کتنا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ ملتا تو وہ ایمان کے تقاضوں ہی سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر بھی قارونیت آ جاتی اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ یعنی پہلے حکمت تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی نا کہ اس معاشرے کو چلانے کے لیے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا۔ اب ایک نئی بات آپ کے سامنے آ گئی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ تھوڑا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ ملا ہوتا تو میں اللّٰ تلّّٰ میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا، تو مجھے اللہ نے تھوڑا دیا ہے، مجھے جانتا ہے اللہ کہ میں کتنے پر اللہ کو یاد رکھوں گا، اور کون سا وہ جیسے وہ ساؤنڈ بیریئر جہاز کراس کرتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، تو اسی طرح میری دولت کا جو ہے ظرف کتنا ہے کہ جس سے زیادہ ہوگی تو اس کے بعد میرے اندر شیطنت آ جائے گی، پھر میرا دل للچائے گا کہ میں بھی خدا کی شان دیکھوں، پھر مجھے بھی الٹی پلٹی سوچیں آئیں گی۔ تو یہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا پیٹ خالی ہو تو ان سے ڈرو، کیونکہ پھر وہ کسی کا پیٹ کاٹیں گے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ بھر جائے تو ان سے ڈرو، کیونکہ پھر اب انہیں الٹی سوچیں آئیں گی، شیطانی سوچیں آئیں گی، کیونکہ پیٹ تو اپنا تو بھر گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، اس کو اس حساب سے اللہ دیتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے، اونچ نیچ۔ اللہ نے دولت ابو بکر کو بھی دی، حضرت عثمان کو بھی دی، عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دی، وہ حوصلے میں رہے، انہوں نے اس کا کفران نعمت نہیں کیا بلکہ اس سے اپنے درجے بلند کیے۔ اللہ نے دولت قارون کو دی، اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اسی دولت کی وجہ سے بیڑا غرق کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بھی رکھتا ہے، وہ پھر بھی حوصلے سے رہتا ہے، کوئی غربت میں بھی جو ہے وہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے۔ لیکن یہ کہ کسی غریب کو اگر دولت مل جائے تو جیسے اقتدار ملنے سے انسان کا ظرف چھلک جاتا ہے، اسی طرح دولت ملنے سے بھی اقتدار کا انسان کا ظرف چھلک جاتا ہے، آدمی بدل جاتے ہیں، وہ پھر پہچانی ہوئی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں رکھنے کے لیے وہ اس کو، تاکہ وہ صراط مستقیم ہی پر چلتا رہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس کو تھوڑا دے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ جو ساری بات آ گئی، دیکھیے والدین کے حقوق کے بعد ان پیچھے رہ جانے والے لوگوں کا ذکر آ گیا، اور اس میں در حقیقت مطلوب کیا ہے؟ معاشرے کا استحکام، معاشرے کا امن، معاشرے کے اندر جو ہے وہ سلامتی رہے،
اور اس کا جو ہے سکون برباد نہ ہو، لڑائی بڑائی اور فساد نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے میاں بیوی کا اپنا تعلق مضبوط ہو، پھر یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور معاشرے میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ضروریات کی کفالت کا مناسب بندوبست ہو، تاکہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو اور معاشرے کا امن برقرار رہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔